الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. بارش کا پانی جو پرنالوں کے ذریعے نیچے گرتا ہے وہ پاک ہوتا ہے. اسی ضمن میں ایک مسئلہ، چھت کے پرنالے سے بارش کا پانی گرے وہ کیا ہوتا ہے؟ پاک ہوتا ہے. اگرچہ چھت پر جا بجا نجاست پڑی ہو اس کے باوجود وہ پانی پاک ہے. اگرچہ نجاست پرنالے کے منہ پر ہو پھر بھی پاک ہے. اگرچہ نجاست سے مل کر جو پانی گرتا ہے وہ نصف سے کم یا برابر یا زیادہ ہو اس وقت بھی پانی پاک ہی ہے. ہاں، جب تک نجاست سے پانی کے کسی وصف میں تغیر نہ آئے، رنگ بو مزہ وغیرہ میں جب تک کوئی تبدیلی نہیں آئے، پانی کو ہم کیا کہیں گے؟ پاک کہیں گے. یہی صحیح ہے اور اسی پر اعتماد ہے. یہی فقہا نے بیان کیا ہے اور اسی کو درست قرار دیا ہے. یہ کس صورت میں؟ جب بارش برس رہی ہو، جاری ہو بارش، اور اگر مینا رک گیا یعنی بارش رک گئی اور پانی کا بہنا موقوف ہو گیا، پانی جو پرنالوں سے بہہ رہا تھا اس کا بہنا بھی موقوف ہو گیا، تو اب پانی کیا ہو جائے گا؟ ٹھہرا ہوا پانی ہو جائے گا. اب جو چھت پر پانی ہے وہ کیا کہلائے گا؟ ٹھہرا ہوا پانی کہلائے گا. اور اب جو پانی چھت سے ٹپکے وہ کیا کہلائے گا؟ نجس پانی کہلائے گا. جس وقت تک بہہ رہا تھا، بارش جاری تھی، اس وقت تک نجاست کا حکم نہیں تھا جب تک کہ اس پانی کے اندر نجس چیز کی وجہ سے کوئی رنگ، بو یا مزے میں تبدیلی نہ آئے. اور اب جب بارش رک گئی، پانی ٹھہر گیا، بہنا بند ہو گیا، تو اب وہ جو چھت پر پانی پڑا ہوا ہے وہ کیا کہلائے گا؟ ٹھہرا ہوا پانی پہ کہلائے گا. اور ٹھہرا ہوا پانی ظاہر ہے کہ اس میں نجاست جب ہوتی ہے تو وہ پانی کو ناپاک کر دیتا ہے. جیسے کہ پیچھے گزرا کہ بہتے پانی میں نجاست پڑنے سے وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا، جبکہ ٹھہرے ہوئے پانی میں اگر نجاست پڑ جائے تو اس کو پانی کو ناپاک کر دیتا ہے. اسی طرح بعین ہی یہی مسئلہ نالیوں کے پانی کے حوالے سے بھی ہے. نالیوں سے برسات کا بہتا ہوا پانی کیا ہے؟ پاک ہے. جب تک نجاست کا رنگ یا بو یا مزہ اس میں ظاہر نہ ہو. یہ تو پانی تو پاک ہے. اب اس پانی سے وضو یا غسل کر سکتے ہیں یا نہیں، یہ دوسرا مسئلہ ہے. رہا اس سے وضو کرنا، اگر اس پانی میں نجاست مرئیہ، وہ نجاست جو دیکھی جا رہی ہے، مرئیہ دکھائی دینے والی نجاست جس کو دیکھا جا رہا ہے، تو رہا اس سے وضو کرنا. اگر اس پانی میں نجاست مرئیہ کے اجزاء ایسے بہتے جا رہے ہوں کہ جو چلو لیا جائے اس میں ایک آدھ ذرہ اس کا بھی ضرور ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں جب تو ہاتھ میں لیتے ہی وہ پانی کیا ہو جائے گا؟ ناپاک. وہ بہتے پانی کا جو اس کا حکم تھا وہ ختم ہو گیا. اب پانی ہاتھ میں آ گیا تو وہ بہتا پانی تو نہیں رہا نا، اور پھر اس میں نجاست کے اجزاء بھی ظاہر ہی ہیں، تو اس لیے اس پانی کو ناپاک کہیں گے اور اس سے وضو بھی
حرام. اور اگر ایسا نہیں ہے یعنی اجزاء ناپاک جو اس میں بہہ رہے ہیں وہ چلو جب ہاتھ میں لیتے تو ہاتھ میں نہیں آتے، اس صورت میں پانی بھی پاک ہے، اس سے وضو کرنا بھی جائز ہے، مگر بچنا بہتر ہے. پھر سن لیجئے، نالیوں سے برسات کا بہتا ہوا پانی پاک ہے جب تک نجاست کا رنگ یا بو یا مزہ اس میں ظاہر نہ ہو. اب رہا اس سے وضو کرنا، اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر اس پانی میں نجاست مرئیہ جو نجاست دیکھی جا رہی ہے اس کے اجزاء ایسے بہتے جا رہے ہوں کہ جو چلو ہاتھ میں لیا جائے گا اس میں ایک آدھ ذرہ اس کا بھی یعنی اس نجاست کے اجزاء کا بھی ضرور آ جائے گا، تو جب تو ہاتھ میں لیتے ہی وہ کیا ہو جائے گا؟ ناپاک ہو جائے گا اور وضو اس سے حرام. اگر ایسا نہیں ہے تو جائز اور بچنا بہتر ہے. ایک طبعاً بھی اس سے کراہت بندے کو محسوس ہوتی ہے، تو پھر بھی اگر ایسی صورت نہیں ہے تو وضو تو جائز ہو جائے گا، لیکن بچنا تو بہرحال بہتر ہی ہے. اسی طرح نالی کا پانی، یہ حکم بیان کیا کہ بارش کیا ہو رہی تھی؟ جا رہی تھی. اب کیا ہو گیا؟ بارش رک گئی. تو نالی کا پانی کے بعد بارش ٹھہر گیا، اب اس نے بہنا چھوڑ دیا، بارش بھی بند ہو گئی. تو اگر اس میں نجاست کے اجزاء محسوس ہوں یا اس کا رنگ و بو محسوس ہو تو وہ پانی کیا ہو جائے گا؟ ناپاک ہو جائے گا، ورنہ پانی کیا کہلائے گا؟ پاک کہلائے گا. وہی جو اوپر پرنالے کا حکم بیان کیا گا وہی یہاں پر بھی آئے گا. یہ تو تھا پانی کا بیان، بہتے ہوئے پانی کا حکم بیان کیا گیا، ٹھہرے ہوئے پانی کا حکم بیان کیا گیا. اب کل ایک مسئلہ آیا تھا دہ در دہ کسے کہتے ہیں، تو اس کا بیان کیا جا رہا ہے. 10 ہاتھ لمبا 10 ہاتھ چوڑا، 10x10 سمجھ لیجئے. کتنا ہو گیا 10x10؟ 100 ہو گئے. تو 10 ہاتھ لمبا 10 ہاتھ چوڑا جو حوض ہو اسے کیا کہیں گے؟ دہ در دہ. دہ در دہ، دہ کے معنی فارسی کا لفظ ہے، 10 کو کہتے ہیں. اس کو یا تو بڑا حوض کہتے ہیں یا پھر حوض کہتے ہیں. یوں ہی 20 ہاتھ لمبا یا 5 ہاتھ چوڑا، اور یہ کتنا ہو جائے گا؟ 20 ہاتھ لمبا 5 ہاتھ چوڑا، یہ بھی 100 ہو جائے گا. یا 25 ہاتھ لمبا 4 ہاتھ چوڑا، تو یہ کتنا ہو جائے گا؟ یہ بھی 100 ہو جائے گا. غرض کل لمبائی چوڑائی کتنی ہونی چاہیے؟ 100. تو کل لمبائی چوڑائی جس حوض کی 100 ہاتھ ہو اس کو کیا کہہ دیں گے؟ بڑا حوض کہہ دیں گے. اور اگر یہ تو مطلب یوں تھا نا لمبائی چوڑائی کے اعتبار سے، وہ حوض اگر گول ہو تو اب لمبائی چوڑائی تو ناپی نہیں جا سکے گی، تو کیا حکم ہوگا؟ اگر گول ہو تو اس کی گولائی تقریباً 35.5 ہاتھ ہو. گولائی کتنی ہونی چاہیے؟ 35.5 ہاتھ. اور 100 ہاتھ لمبائی نہ ہو تو چھوٹا حوض ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ مسئلہ دوسرا بیان کیا جا رہا ہے. اگر وہ 100 ہاتھ لمبائی نہ ہو تو کیا کہیں گے اس کو؟ چھوٹا حوض کہیں گے. اگر 100 ہاتھ تک ہے تو کیا کہیں گے؟ بڑا حوض. 100 ہاتھ نہیں ہے، 99 ہے، 90 ہے، 80 ہے، 70 ہے، تو کیا کہہ دیں گے اس کو؟ چھوٹا حوض. اور اس کے پانی کو کیا کہیں گے؟ تھوڑا پانی کہیں گے، ٹھہرا ہوا پانی کہیں گے، اگرچہ کتنا ہی وہ گہرا ہو. تو جو بڑا حوض ہوگا 100 ہاتھ لمبا چوڑا اس کو کیا کہہ دیں گے ہم؟ کہ جاری پانی کے حکم میں. اور جو چھوٹا حوض ہوگا 100 ہاتھ سے کم ہوگا، 10 در 10 سے کم ہوگا، تو اس کو کیا کہہ دیں گے ہم؟ ٹھہرا ہوا پانی ہے، تھوڑا پانی ہے، بڑا حوض نہیں ہے، چھوٹا حوض ہے. اب یہ چھوٹا حوض اور بڑا حوض سمجھ میں آ گیا آپ کے، تو اب ان دونوں کے احکام بھی سن لیجیے. حوض کے بڑے چھوٹے ہونے میں خود اس حوض کی پیمائش کا اعتبار نہیں، بلکہ اس میں جو پانی ہے اس کی بالائی سطح، اوپری سطح، نیچلے والی نہیں، اوپری سطح دیکھی جائے گی. تو اگر حوض بڑا ہے مگر اب پانی کم ہو کر
دہ دردہ نہ رہا تو وہ اس حالت میں بڑا حوض نہیں کہا جائے گا۔ اب مثلا آپ کو ایک مثال ہے، فیضان مدینہ کی جو مسجد کی جو باؤنڈری ہے یہ تو دہ دردہ سے بہت بڑی ہے نا، ٹھیک ہے۔ اب اس صف میں تھوڑا سا پانی ہم ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ پانی کیا دہ دردہ کہلائے گا؟ یہ دہ دردہ نہیں کہلائے گا۔ کیوں نہیں کہلائے گا؟ کہ اگرچہ کہ دہ دردہ حوض میں تو ہے لیکن خود پانی یہ دہ دردہ نہیں ہے، تو پیمائش جو ہوگی وہ حوض کی نہیں لی جائے گی بلکہ کس کی لی جائے گی؟ پانی کی لی جائے گی۔ پانی دہ دردہ اگر حوض ہے اس میں پانی بھی دہ دردہ ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو پھر کہیں گے کہ یہ بڑا حوض ہے، اور اگر وہ نہیں ہے اتنا پانی تو پھر اس کو کہیں گے کہ اس میں پانی تھوڑا ہے۔ تو حوض کے بڑے چھوٹے ہونے میں خود اس حوض کی پیمائش کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ اس میں جو پانی ہے اس کی بالائی سطح دیکھی جائے، اوپری سطح، کیونکہ بعض اوقات پانی نیچے تھوڑا ہوتا ہے اوپر زیادہ ہوتا ہے منہ کے اعتبار سے، تو ایسا بھی ہوتا ہے، تو اوپری سطح دیکھی جائے گی، اس کی بالائی سطح دیکھی جائے گی۔ تو اگر حوض بڑا ہے مگر اب پانی کم ہو کر دہ دردہ نہ رہا تو وہ اس حالت میں بڑا حوض نہیں کہا جائے گا۔ نیز حوض اسی کو نہیں کہیں گے کہ جو مسجدوں عیدگاہوں میں بنائے جاتے ہیں، یہ جو مسجدوں میں ہوتے نا حوض، صرف انہی کو حوض نہیں کہیں گے بلکہ ہر وہ گڑھا کھڈا جو کھودا گیا ہے جس کی پیمائش 100 ہاتھ ہے تو کیا کہلائے گا؟ بڑا حوض ہے۔ اس سے کم ہے تو کیا کہلائے گا؟ چھوٹا حوض۔ تو جو گھروں کی ٹنکیاں وغیرہ بناتے ہیں وہ بھی اگر اس اعتبار سے بنا دیں گے تو بہت زیادہ مسائل میں آسانی رہ جائے گی۔ اس سے چھوٹا ہوگا تو ظاہر ہے وہ بہتے پانی کے حکم میں نہیں ہوگا۔ بڑا حوض بہتے پانی کے حکم میں ہوتا ہے نجاست پڑنے سے، جب تک کہ نجاست کا وجہ سے اس پانی کے اندر تغیر نہ ہو جائے۔ پانی کو کیا کہیں گے ہم؟ ابھی پیچھے پڑھ چکے، پاک کہیں گے۔ تو بڑا حوض یعنی 10x10 اگر آپ اپنے گھروں میں ٹنکیاں بنا لیں، جیسے کہ فیضان مدینہ کی جو بنی ہے نا اوپر ٹنکی پانی کی، یہ دہ دردہ یا اس سے زیادہ ہی بنی ہوئی ہے، عافیت ہی عافیت ہے، آسانی آسانی۔ اس طرح اگر ہو سکے، اس طرح بلڈنگوں میں جو بناتے ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ یہ اس ترکیب سے بنائے تاکہ مسائل کے حوالے سے، پانی کے مسائل کے حوالے سے آسانی رہے گی۔ پاکی ناپاک مسائل کا لوگوں کو اتنا شدھ بدھ ہوتا نہیں ہے، تو یوں بھی لوگوں کی کافی بچت ہوتی رہے گی۔ یہ تھا بڑا حوض اور چھوٹا حوض کا مسئلہ۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے، آپ کے ذہن میں سوال آئے گا، آپ یہ سوال کریں گے کہ جی یہ بتائیے کہ دہ دردہ تو آپ نے سمجھا دیا کہ اتنا لمبا چوڑا ہو کہ اس کی کل لمبائی چوڑائی کتنی ہو؟ 100 ہاتھ ہو، تو اب اس کی گہرائی کتنی ہونی چاہیے؟ گہرائی کتنی ہونی چاہیے؟ تو گہرائی کا بھی مسئلہ سن لیجیے آپ۔ دہ دردہ حوض میں صرف اتنا دل جسامت کو کہتے ہیں، موٹائی کو کہتے ہیں، موٹائی بھی لیں تو بھی مراد کیا ہے؟ گہرائی۔ دہ دردہ حوض میں صرف اتنا دل درکار ہے کہ اتنی مساحت یعنی پیمائش، مساحت کہتے ہیں پیمائش، زمین کی جو پیمائش ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں مساحت۔ تو دہ دردہ حوض میں صرف اتنا دلکار ہے کہ اتنی مساحت میں زمین کہیں سے کھلی نہ ہو۔ اب مثلا یوں سمجھ لیجئے کہ اس پلر سے لے کر اس پلر تک یہ سمجھ لیجئے کہ دہ دردہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں ہم نے کوئی ایسی پٹی بنا دی کہ جو اس کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ دہ دردہ ہو گیا۔ اس پٹی کے اندر ہم نے پانی ڈال دیا، یہاں سے لے کر یہاں تک پوری جگہ میں کہیں بھی زمین کھلی ہوئی نہ ہو تو اس کو کیا کہہ دیں گے؟ دہ دردہ۔ اگر ذرا سا بھی کہیں سے زمین کھلی ہوئی ہے یعنی کچھ جگہ ایسی رہے گی کہ جہاں پانی نہیں ہے تو وہ دہ دردہ پانی نہیں کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہی ہم بتا رہے ہیں کہ صرف اتنا دل درکار ہے کہ اتنی مساحت میں زمین کہیں سے کھلی ہوئی نہ ہو۔ اچھا، اور یہ جو بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس کا بھی بیان کر رہے ہیں، اور یہ جو بہت کتابوں میں فرمایا کہ لب کہتے مٹھی بھر یا چلو،
میں پانی لینے سے زمین نہ کھلے. بعض کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ دہ دردہ حوض کے لیے گہرائی کتنی درکار ہے، تو بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بندہ اپنے ہاتھ میں چلو لے، چلو لیتے وقت زمین نہ کھلے. آپ پانی لیں گے نا، جیسے کہ بالٹی ہے، تھوڑا سا پانی اس میں ڈال دیں، تو جیسے آپ اس میں سے چلو لیں گے تو بالٹی کا نچلا حصہ بالکل ظاہر ہو جائے گا، وہ کھل جائے گا، پانی نہیں ہوگا اس میں. تو بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب چلو ہاتھ میں لیا جائے تو وہ زمین کیا ہو جائے گی، کھل جائے گی. تو فرمایا کہ زمین کو کھلنا نہیں چاہیے، جب چلو ہاتھ میں لے تو زمین کو کھلنا نہیں چاہیے. تو یہ بعض کتابوں میں جو مسئلے لکھا ہوا ہے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ یہ مسئلہ بھی اپنی جگہ پر درست ہے، لیکن کب؟ یہ جو بعض کتابوں میں فرمایا کہ لب یا چلو میں پانی لینے سے زمین نہ کھلے، اس کی حاجت اس کے کثیر رہنے کے لیے، پانی کے کثیر رہنے کے لیے کہ وقت استعمال، یعنی جس وقت پانی کو استعمال کیا جا رہا ہے، اگر پانی اٹھانے سے زمین کھل گئی تو مطلب کیا ہوا؟ اس وقت پانی 100 ہاتھ کی مساحت میں نہ رہا. تو جو کتاب میں مسئلہ لکھا ہے وہ بھی اپنے جگہ پر درست ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کو استعمال کیا جا رہا ہو تو زمین اتنی کھل گئی تو مطلب یہ ہوا کہ اب وہ پانی 100 ہاتھ کی مساحت نہ رہا. یہ ہو گیا مسئلے کا بیان. اب فرماتے ہیں ایسے حوض کا پانی جو دہ دردہ ہو، ایسے حوض کا پانی کیا ہوتا ہے؟ بہتے پانی کے حکم میں ہے، نجاست پڑنے سے ناپاک نہ ہوگا جب تک نجاست سے رنگ یا بو یا مزہ نہ بدلے. اور ایسا حوض اگرچہ نجاست پڑنے سے نجس تو نہیں ہوگا، لیکن قصداً جان بوجھ کر اس میں نجاست ڈالنا منع ہے. تو نجاست ڈالنی بھی نہیں چاہیے، لیکن اگر نجاست بالفرض پڑ گئی تو وہ نجاست پڑنے سے ناپاک نہیں ہوگا. تو اب دیکھیں کتنا بڑا فائدہ ہو گیا. اب یہ چیل کوے اڑتے، ان کی جو بیٹ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ ناپاک ہوتی ہے. اب یہ ٹینک کھلے ہوئے تو ظاہر چھتوں پر بیٹ گر گئی، ٹینک کیا ہو جائے گا؟ ناپاک ہو جائے گا. لیکن اگر یہ ٹینک دہ دردہ حوض کی طرح بنا دیا گیا تو وہ بیٹ گرنے سے وہ ناپاک نہیں ہوگا. فائدہ ہو گیا نا، بچت ہو گئی. تو اسی لیے جس سے ممکن ہو تو وہ اس طرح کی اگر ترکیب بنائے مساجد کے حوالے سے یا گھروں کے حوالے سے یا بلڈنگوں کے حوالے سے، تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اس میں نجاست پڑنے سے وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا جب تک کہ اس پانی کے اندر اس نجس چیز کی وجہ سے کوئی تغیر واقع نہ ہو جائے، یعنی اس کا رنگ بدل جائے، اس کی بو بدل جائے وغیرہ وغیرہ، ورنہ وہ پانی کیا کہلائے گا؟ پاک کہلائے گا. اب دیہ دردہ کا حکم مزید ایک مسئلے کے ذریعے بیان کیا جا رہا ہے. بڑے حوض میں ایسی نجاست پڑی کہ دکھائی نہ دے. ایک نجاست کیا ہوتی ہے؟ نجاست مرئیہ جو دکھائی دیتی ہے، اور دوسری نجاست کیا ہوتی ہے؟ جو نظر نہیں آتی. اس کو کیا کہیں گے؟ غیر مرئیہ. اس کو کیا کہیں گے؟ غیر مرئیہ. نیچے آ رہا ہے. تو بڑے حوض میں ایسی نجاست پڑی کہ دکھائی نہ دے، جیسے شراب، پیشاب. تو چونکہ شراب اور پیشاب پانی ہی کی طرح ہوتی ہے، پانی میں اگر مل جائے گی تو نظر تو نہیں آئے گی، تو اس کی ہر جانب سے وضو جائز ہے، کیونکہ اس میں نجاست پڑنے سے ابھی ہم نے سنا کہ بڑے حوض میں نجاست پڑ جائے تو وہ اس کو ناپاک نہیں کرے گا. اور اگر وہ نجاست غیر مرئی نہ ہو بلکہ مرئی ہو، دیکھنے میں آتی ہو، جیسے پاخانہ یا کوئی مرا ہوا جانور، تو جس طرف سے وہ نجاست ہو اس طرف سے وضو نہ کرنا کیا ہے؟ بہتر. ایک کراہت بندے کو محسوس ہوگی تو وہاں سے وضو نہ کرے، دوسری طرف سے وضو کرے. یہاں سے وضو کرنا اس کے لیے کیا ہو جائے گا؟ جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن پھر بھی اس پانی کو ہم نجس نہیں کہیں گے. یہ ایک احتیاط بتائیے کہ وہاں سے وضو نہ کرے، بہتر ہے وہاں سے وضو کرے جہاں وہ نجاست نہیں ہے. آگے دیکھیں نجاست کی اقسام لکھی ہوئی ہیں. مرئیہ کس کو کہتے ہیں؟ جو نجاست دکھائی دیتی ہو. غیر مرئیہ جو نجاست دکھائی نہ دیتی ہو. ایسے حوض پر اگر بہت سے لوگ جمع ہوں، کون سے حوض پر؟ بڑا حوض جس کو دہ دردہ کہا گیا.
ایسے حوض پر اگر بہت سے لوگ جمع ہو کر وضو کریں تو بھی کچھ حرج نہیں، اگرچہ وضو کا پانی اس میں گرتا ہے، کیونکہ وہ پانی بہتے پانی کے حکم میں جب نجاست پڑنے سے ناپاک نہیں ہوگا تو وضو کا پانی گرنے سے کیسے بھلا وہ ناپاک ہو جائے گا۔ ہاں ایک احتیاط کرے کہ اس میں کلی کرنا یا ناک سنکنا نہ چاہیے، کہ بھی لوگ اس سے کیا کریں گے، گھن کھائیں گے، کراہت محسوس کریں گے، کہ یہ چیز نظافت کے خلاف ہے، صفائی ستھرائی، نظافت کہتے ہیں صفائی ستھرائی کے خلاف ہے۔ پانی محلے میں جو آتا ہے اس میں بدبو آ رہی ہے، اس کا کیا حکم ہوگا؟ جی اس کا حکم کیا ہوگا اسلامی بھائیوں؟ ارشاد فرمائیے، ناپاکی کا حکم لگے گا یا پاکی کا حکم لگے گا؟ جب تک یقین نہ ہو جائے کہ اس میں نجاست پڑی ہے اس وقت تک اس کو ناپاک نہیں کہہ سکتے۔ بو تو میں نے آپ کو عرض کیا تھا نا کہ اس میں جو اسمیل آتی ہے بعض اوقات پانی کے پڑے پڑے رہنے سے ہی بو آ جاتی ہے، بعض اوقات کوئی آئل مل جاتا ہے اس کی بھی بو آ جاتی ہے، بعض اوقات اس پائپ لائن کی اپنی ایک اسمیل ہوتی ہے وہ آ جاتی ہے۔ جیسے کہ برتن آپ نیا لیں، نیا برتن لیں، اس میں جب کھانا کھائیں گے تو آپ کو اس برتن کی بو بھی آئے گی، پھر جب وہ دھلتا رہے گا تو اس کی بو بھی ختم ہو جائے گی ایک دفعہ۔ تو اس کا حکم بتا تو کیا کہ اگر واقعی اس میں نجاست پڑی تو اس کو نجیس ہی کہیں گے، تحقیق کرنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے، جب کرنے کی ضرورت ہوگی جب بتا دیا جائے گا کہ اب تحقیق کرو۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وسوسے اور ان کا علاج میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ وہ کئی سفر پر جا رہے تھے، خادم بھی ساتھ تھا، تو پانی کسی سفر میں نظر آیا، وضو کی حاجت پیش ہوئی، تو اس غلام نے پوچھنا چاہا کہ پانی کیسا ہے، پاک ہے ناپاک ہے؟ تو آپ نے اس کو منع فرما دیا کہ پوچھنا مت، جیسا ہے اس سے وضو کر لو، پوچھنے جاؤ گے تو پھر تشویش میں پڑ جاؤ، اس لیے پوچھا مت، پانی نظر آ رہا ہے پاک ہے، کوئی اس میں ناپاکی ہے نہیں ہے، چلو وضو کر لو بس اس سے۔ پانی کے اندر اگر نجاست پڑ جائے تو اس کی جو صفات ہیں، بو، رنگ یا مزہ، تینوں تبدیل ہو جائے یا ایک، کوئی بھی ایک تبدیل ہو جائے، پانی ناپاک ہو جائے۔ بارش کی جو کیچڑ ہوتی ہے اور وہ جو اڑ کر آتی ہے تو وہ بھی بارش کی کیچڑ یا راستے کی کیچڑ بارش شریعت میں لکھا ہے کہ پاک ہے، وہی حکم ہے کہ جب تک اس میں نجس چیز نہ ہو اس وقت تک اس کو پاک۔ یہ اصول آپ یاد رکھ لیں کہ جب تک کسی چیز کے نجس ہونے کا یقین نہ ہو اس وقت تک اس کو ہم کیا کہیں گے؟ پاک۔ محض شک سے وہ چیز ناپاک نہیں ہوگی، یقین ہونا چاہیے، یقین ایسا کہ آپ قسم کھا کے کہہ دیں کہ یہ ناپاک ہے، ایسا یقین۔ اگر آپ کو خود شک ہے، جیسے کہ اسلامی بھائی نے بھی سوال کیے کہ پتہ نہیں چل رہا ہوتا، یہ ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ کیا ہے؟ محض شک ہے، تو اس وقت تک اس کو ہم کیا کہیں گے؟ پاک ہی کہیں گے۔ جب یقین ہو جائے تو وہ ناپاک ہو جائے گا۔ نہیں، گمان غالب نہیں، یقین۔ یہ اصول ہے کہ الیقین لا یزول بالشک، یہ فقہ کا ایک اصول ہے کہ یقین جو ہوتا ہے وہ شک کے ذریعے زائل نہیں ہوتا، یقین یقین ہوتا ہے، شک شک ہوتا ہے، تو شک کے ذریعے یقین کو زائل نہیں کیا جا سکتا۔ جی اب اسلام میں فرما رہے ہیں کہ سڑکوں پر عموماً نجاست ہوتی ہے، تو کیچڑ جو آتا ہے یا بارش کے پانی کی وجہ سے کیچڑ ہو جاتا ہے تو وہ بھی ناپاک ہی ہونا چاہیے، تو وہی تو آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو یقین ہے تو وہ آپ کے لیے ناپاک، مجھے یقین نہیں ہے میرے لیے پاک۔ اب تشویش اور تحقیق میں آپ جاننا چاہیں تو جائیں، اس کو چیک کریں کہ اس میں کتنی نجیس چیز ہے، تحقیق کریں۔ شریعت نے ہمیں اس کا مکلف نہیں کیا۔ فاروق اعظم کا واقعہ میں نے ابھی آپ کو عرض کیا، پوچھا کیوں نہیں، وہ پانی جس میں کوئی پاک چیز مل گئی اس کا کیا حکم ہے بھائی؟ اسلامی بھائی بتائیں گے۔ ایئر کنڈیشن پاک ہے یا ناپاک؟ پاک ہے نا، تو ایئر کنڈیشن سے پانی نکلا وہ پاک چیز کو چھوتا ہوا نکلا نا، تو اب یہ بتائیے کہ وہ پانی پاک کہلائے گا ناپاک کہلائے گا؟ پاک کہلائے گا۔ اسلام میں ماشاءاللہ مسائل سن رہے اچھی طرح۔ یہ پانی جس زمین پر بہتا ہے نا
وہ زمین بھی کیا ہے؟ پاک ہے. جس بالٹی میں آپ نے پانی رکھا ہے وہ بالٹی بھی کیا ہے؟ جس ٹینکی میں آپ نے پانی رکھا ہے، ٹینکی اور ایئر کنڈیشن گویا کہ سیم ایک ہی بات ہے. یعنی وہ اے سی کا ٹینک ہوتا ہے چھوٹا، اس میں پانی رکھ دیا، اور یہ آپ کے گھر کا ٹینک ہے یہ بھی چھوٹا ہوتا ہے، اس میں پانی رکھ دیا، دونوں بات ایک ہی ہے. جب تک اس کے اندر کوئی ایسا وصف تبدیل نہ ہو جائے جس سے وضو یا غسل کے وہ قابل نہ رہے، یعنی مستعمل ہو گیا، گاڑھا ہو گیا وغیرہ وغیرہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب.